جاری فرمائے۔ اور کمیٹی کے نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، کمیٹی کے جملہ افراد کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ مبارکباد کے قابل ہو۔ آپ نے نبی کی وہ مجلس سجا دی جہاں انسان تو انسان، اللہ کے فرشتے اتر آتے ہیں، اور جب اختتام ہوتا ہے ایسی مجلسوں کا تو وہ فرشتے سیدھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب فرشتوں سے پوچھتا، فرشتوں کہاں گئے تھے؟ میرا رب تو قادر مطلق ہے، سب جانتا ہے میرا رب، سب دیکھتا ہے میرا رب، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا فرشتوں کہاں گئے تھے؟ تب وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، میرے معبود، تیری بنائی ہوئی زمین پر تیرے پیدا کیے ہوئے بندے ایک جگہ پہ بیٹھ کر تیرا بھی ذکر کر رہا تھا، تیرے محبوب کا بھی ذکر کر رہا تھا، تیرے محبوب کے محبوب کا بھی ذکر کر رہا تھا۔ رب ذوالجلال فرماتا، فرشتوں کا وعد رکھنا، جتنے اس فضل میں شریک تھے میں نے ان سبوں کی مغفرت فرما دیا۔ جب نعرہ حیدری لگاتی ہے تو صرف ایک شعر سن لو، کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے، کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، اور مولا علی کے نام میں اتنی گرمی ہے کہ برفیلی ہواؤں میں بھی لوگوں کے جسم سے پسینہ آنے لگتا ہے۔ ایک بار مولا علی مشکل کشا کی ذوالفقار حیدری رکھی ہوئی تھی، ایک نوجوان آیا، مولا علی کی تلوار اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بول پڑا، یہی ذوالفقار حیدری ہے؟ مولا علی فرماتے، ہاں یہی وہ تلوار ہے جدھر چل جائے کفار فنار ہوتا نظر آئے۔ مولا علی فرماتے، ہاں، اس نے تلوار اٹھائی، دیوار پہ مار دی، دیوار ہلی بھی نہیں۔ اس نوجوان نے کہا، میں آپ اس تلوار کی اتنی تعریف کرتے ہو، میں نے دیوار میں ماری، دیوار ہلی تک نہیں۔ مولا علی فرماتے، علی نے تجھے تلوار دیا ہے، اپنا بازو نہیں دیا ہے۔ کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، اور فولاد کا دل، پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتا ہو، میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اس لیے علی کے نام پر بیٹھنے والوں مولا علی کے غلام ہوا۔ ایک بار زور سے بول دو، یا علی، اور زور سے، یا علی۔ سبحان اللہ۔ علی کا نام لوگے تیرے گھر میں کبھی غریبی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ آپ پوری دنیا اس وقت چین کی نیند سو رہی ہے، کلیمی غلاموں اپنے تقدیر پہ ناز کرو، ناز اتراؤ اپنے قسمت پر۔ لوگ اپنے اپنے بستروں پہ سو رہے ہیں، آپ اپنے بستروں کو چھوڑ کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہو۔ اگر یہی چند منٹ بیٹھنا
رب نے قبول کر لیا تو خدا کی قسم یہی رات ہمارے لیے نجات والی رات بن جائے گی، یہی رات ہمارے لیے بخشش والی رات بن جائے گی، اس لیے کہ ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے بنیاد پر بخشے جائیں، ہماری عبادت بھی اس لائق نہیں کہ اللہ ہماری عبادت کی بنیاد پر ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے اخلاق و کردار بھی اس لائق نہیں کہ ہم اخلاق و کردار کے بنیاد پر بخشے جائیں، ہمیں اپنی عبادت پر ناز نہیں، ہمیں تو رب کی رحمت مصطفیٰ کی شفاعت پر ناز ہے، اس لیے کہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اس لیے اگر مدینے والے نے ہمارا بیٹھنا قبول کر لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ مائک والے بھائی صاحب ذرا سا آواز صاف کر دیجیے، آپ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ ایکو نہیں ہو گیا نا، ایکو ذرا کم کر دیجیے تاکہ آواز صاف صاف سمجھ میں آئے، ذرا جھوم کے بول دو یا رسول اللہ۔ آج ہم اپنی زندگی کے چند لمحہ اپنے نبی کے نام نہیں کر سکتے، اور دعوے تو یہ ہے کہ ہم نبی کے عشق میں جان دے دیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی کے عشق میں جان دے دیں گے۔ حضرت میں نے دیکھا تھا رات کے 9-10 بجے جگہ نہیں تھی روڈ میں، آدمی پہ آدمی چل رہا تھا، وہ لوگ صرف میلہ دیکھنے آئے تھے، وہ لوگ مزہ لینے آئے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے نہیں آئے تھے، تو جو مزہ کے لیے آئے تھے وہ چلے گئے، جو رب کی رضا کے لیے آئے ہیں وہ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کے چند لمحہ اپنے نبی کے نام نہیں کر سکتے، لیکن سن تیرے نبی نے تجھے کہاں کہاں یاد رکھا، کہاں کہاں یاد رکھا ہے۔ میرے نبی ظلم پر ظلم سہتے رہے، اپنے گنہگار امتی کی مغفرت کی دعائیں کرتی رہی، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، سر پہ کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، کاندھے پہ اوجھریاں رکھی گئی، طائف کے میدان میں جب میرے پیغمبر پر ظالموں نے پتھر برسانا شروع کیا تھا، ایک قدم میں پاک پہ ایک پتھر لگتا، ابھی اس کا بھی درد نہیں جاتا تھا کہ دوسرے قدم میں پاک پہ دوسرا پتھر لگ جاتا، نالے میں پاک کے پیغمبر لہو سے بھرا ہوا ہے، جس میں پاک کے پیغمبر سے خون کے پیچھے رس رہے، لیکن واغر مصطفیٰ پتھروں کی چوٹ کھاتے رہے، اپنے گنہگار امتی کی مغفرت کی دعائیں دیتے رہے، نبی راتوں رات روتے رہے، اپنے خطا کار امتی کی بخشش کی دعائیں کرتے رہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ سن میرے نبی نے اپنے گنہگار امت کو کہاں کہاں یاد کیا ہے، سن ایک بار جھوم کے بول دو یا رسول اللہ، ایک بار سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری درج کرا لو اور کہہ دو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سن میرے نبی نے ہمیں کہاں کہاں یاد رکھا، جب میرے نبی اس ظاہری دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے، جذب پاک پیغمبر کو جب مولا علی مشکل کشا نے قبر انور میں اتارا، حضرت ابو ذر غفاری نے
جان بوجھ کر اپنی انگوٹھی نبی کے قبر میں ڈال دی. جسد پاک کے پیغمبر کو قبر انور میں اتارنے کے بعد مولا علی مشکل کشا جب قبر انور سے باہر نکلے، حضرت ابو ذر غفاری بول پڑے، اے داماد پیغمبر، اے مولا علی مشکل کشا، میری انگوٹھی نبی کے قبر میں گر گئی ہے، آپ اگر اجازت دے تو تمہیں اپنی انگوٹھی اٹھا لے. سبحان اللہ. مولا علی نے اجازت دے دی. حضرت ابو ذر غفاری قبر انور میں اترے اور انگوٹھی اٹھانے کے بہانے میرے مصطفیٰ کے قدم پاک کو چوم لیا. اب بولو کہ ذرا زور سے بول دو اور زور سے، یا رسول اللہ، جو تمہیں چومے وہ چومتا رہ جائے، اور جو تجھے چوم کے چومے وہ چومتا رہ جائے. بول زور سے. قدم پاک کے پیغمبر کو ابو ذر غفاری نے چوما ہے. نظر پڑ گئی لب پاک کے پیغمبر پر. ابو ذر غفاری کی نگاہوں نے دیکھا نبی کے لب ہل رہے ہیں، نبی کے لب حرکت کر رہے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے کان کو نبی کے لب کے قریب کیا اور بہت دیر تک کچھ سنا، اور سننے کے بعد جب حضرت ابو ذر غفاری قبر انور سے باہر نکلے تو صحابہ کی جماعت نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد بول پڑے، اے ابو ذر غفاری، نبی کے قبر میں آخری وقت تم تھے، نبی کا لب ہل رہا تھا، تیرا کان نبی کے لب کے قریب تھا، بتا آخری وقت میرے مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے، بتا آخری وقت میرے پیغمبر کیا کہہ رہے تھے. اتنا سننا تھا. ابو ذر غفاری کی آنکھیں برسنے لگی اور بھیگی پلکوں کے ساتھ ابو ذر غفاری بول پڑے، قسم ہے پیدا کرنے والے اس رب کعبہ کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، جب میں نے اپنے کان کو نبی کے لب کے قریب کیا تو میرے نبی کے زبان سے فقط ایک صدا نکل رہی تھی، رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی. تو جو نبی قبر کے منزل میں ہمیں یاد رکھے، کیا اس نبی کے نام اپنی زندگی کے چند لمحے ہم نہیں کر سکتے؟ بولو، اپنے نبی کے نام اپنی زندگی کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ ارے نبی کے نام زندگی کے چند لمحے کیا، مصطفیٰ کی ناموس کی بات آئے تو اپنی گردنیں ہم کٹا سکتے ہیں. ہمیں گالی دو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے گھر کو چلاؤ ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اگر کسی نے نبی کی عظمت پہ انگلی اٹھائی ہم جان دے سکتے ہیں، نبی کے ناموس پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے اسی نبی کے اگر آپ غلام ہو. آج بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ دیوانے جھوم جھوم کر اپنے اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے اپنی زندگی کی کمائی صرف کر رہے تھے. آپ نے جو دیا ہے نا وہ بیکار نہیں ہوگا. اب تک یہ پیسہ آپ کی جیب میں تھا، اس کی حفاظت آپ کر رہے تھے، لیکن جب اسے اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کر دیا نا، اب آپ اس کی حفاظت نہیں، یہ پیسہ اب آپ کی حفاظت کرے گا. اس لیے مبارکباد کے لائق ہوا. آج پوری دنیا بے چین ہے.
پوری دنیا بے چین ہے آج. مسلمان اور اسلام آگے کیوں بڑھ رہا؟ ہر طرح سے ستایا گیا مسلمانوں کو. آخر ان کے محلے کی مسجدیں اتنی عالیشان کیسے ہوتی جا رہی ہیں؟ اس کے مسجد کے مینارے اتنے بلند کیسے ہوتے جا رہے ہیں؟ تو انہیں کہہ دو تیری حکومت تجھے مبارک ہو. سنی اپنا گھر بعد میں بنائے گا، اللہ کا گھر پہلے بنائے گا. سنی اپنی کمائی سے کسی کی زکات و خیرات کی رقم سے نہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا. مبارکباد کے لائق ہو آپ. آج ہم بزرگوں کی کرامتیں خوب سنتے ہیں اور خوب سر گھومتے ہیں، لیکن آج میں کچھ کام کی باتیں آپ سے کروں گا تاکہ کچھ میرے قوم کے جوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، میری ماں بہنیں اتنی گرمی میں جو بیٹھی ہیں انہیں بھی کچھ مل جائے. سرکار غوث اعظم کو کون نہیں جانتا ہے؟ بڑے پیر ہیں نا، ارے بولو بڑے پیر ہیں نا. سرکار غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے. بولو سبحان اللہ. یہ کرامتیں آپ نے خوب سنی. میرے سرکار غوث اعظم نے اشارہ کیا تھا تو 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی نکل آئی. یہ بھی کرامتیں آپ نے سنی ہوگی. سرکار غوث اعظم نے ٹھوکر مار دیا تھا، قم باذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کر دیا. بول دو سبحان اللہ. یہ بھی کرامت آپ نے خوب سنی ہے. لیکن آج غوث اعظم کا ایک قول سنو، ایک قول. مسجد بنانے والوں ایک قول سنو. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے. مسجدیں تو خوب عالیشان بن جاتی ہے لیکن نمازی نہیں ملتے. مسجد اگر اپنے جائز کمائی کی رقم سے بنائیے تو اس مسجد میں سجدہ بھی کرنا تمہیں کو ہے، رب کی عبادت بھی تمہیں کو کرنی ہے، رب کا سجدہ بھی تجھی کو کرنا ہے، مسجد کا پیٹ بھی تجھی کو بھرنا ہے. ورنہ کل یہ مسجد رب کے بارگاہ میں کہے گی میرے مالک اس نے میری تعمیر تو کیا تھا، اس نے اپنا پیسہ دے کر مجھ کو بنا تو لیا تھا، لیکن میں ہمیشہ بھوکی رہتی تھی، کسی نے میرا پیٹ نہیں بھرا تھا. اگر مسجد نے شکایت کرتے رب کی بارگاہ میں، خدا کی قسم تم یہاں بھی ناکام ہوگے، وہاں بھی ناکام ہوگے. اور اگر تم نے مسجد کا پیٹ بھر دیا، مسجد کو اپنے سجدے سے آباد کر دیا، تو کل یہ مسجد جب جنت جائے گی تو تنہا نہیں جائے گی. یہ مسجد ہمیشہ اپنے مصلی کو لے کے جنت میں جائے گی. اس لیے سرکار غوث اعظم کا قول سن لو. سرکار غوث اعظم فرماتے اگر کسی نے، بہت غور سے سننا، بہت طبیعت سے، توجہ ہے نا، جھوم کے بول دے یا رسول اللہ. سرکار غوث اعظم فرماتے اگر کسی نے کسی بھوکے کے منہ میں کھانے کا ایک لقمہ ڈالا، گویا اس نے 1000 جامع مسجد بنانے سے بہتر کام کیا. سبحان اللہ. کسی بھوکے کے منہ میں کھانے کا ایک لقمہ ڈالنا 1000 جامع مسجد بنانے سے بہتر ہے. لیکن ذرا معائنہ کر لو، دیکھ لو، ہمارے ہی آنگن میں بھائی کا بچہ دودھ کے لیے تڑپ رہا ہوتا، ہمیں توفیق نہیں ہوتی اپنے بھتیجے کے لیے ہم دودھ کا انتظام کرتے. ہمارے ہی پڑوس میں رہنے والے کچھ بچے بھوک کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیتا، ہمیں توفیق نہیں ہوتی اپنے پڑوس کے گھر جھانک کر دیکھ لیں. یاد رکھنا
तेरा पड़ोस चाहे जिस धर्म का हो, तेरा पड़ोस चाहे जिस मजहब का हो, एक बार खाने से पहले उसके घर झांक लेना कि कहीं उसके घर में चूल्हा, कहीं उसके घर में उसके बच्चे भूखे तो नहीं है, कहीं उसके घर में कोई भूखा तो नहीं सो गया। खुदा की कसम अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो तेरी जिंदगी भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। और सरकार फरमाते मुसलमानों में बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? लोगों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। लेकिन आज हम दोनों चीजों से दूर हैं। किसी भूखे को भी नहीं पूछते, सलाम भी आप नहीं करते। हजरत अगर सलाम के हाल तो ये है कि अगर महल्ले का सेक्रेटरी साहब है तब तो मत पूछिए, वो भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है, बीच चौराहे पे कुर्सी पे सीना फुला के बैठेगा। इमाम साहब आ रहे हैं, मैं क्यों सलाम करूं, इमाम साहब मुझे सलाम करो। और अगर हाजी साहब है तब तो मत पूछिए, कयामत है। हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं, हम क्यों सलाम करें, लोग हमें सलाम करें। लेकिन सुन, नबी के रहमत इरशाद फरमाते, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। सुभान अल्लाह। मैं एक सलाम का फायदा बता दूं, सुनोगे? जोर से बोलो, सुनोगे? एक बात मैं सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। हजरत कोई ऐसा खुश नसीब इंसान है जो कह दे कि पूरी जिंदगी बीवी के साथ कभी लफड़ा नहीं हुआ है? इस भरे मजमे में कोई ऐसा जो हाथ उठा के दिखाए कि बीवी के साथ पूरी जिंदगी कभी झगड़ा नहीं हुआ? बहुत करीब से समझना चाहते हो तो कभी हजरत से पूछ लीजिएगा। वैसे तो मौलाना लोगों से और परेशान रहती है। अरे जब पीर को औरतें पीर मानने को तैयार नहीं तो मौलाना साहब क्या माने? हजरत हुआ था, एक पीर साहब थे, जमाना उनको पीर मानता था, घरवाली मानती नहीं थी। मुरीदों ने शिकायत की, हुजूर हम लोग आपको पीर मानते, आपसे हम मुरीद हुए, आपकी बीवी तो आपको मानती नहीं। पीर साहब बोले नहीं मानती। बोला ना, तो घर से पीर साहब निकले और ऊपर हवा में उड़ने लगे और उड़ते उड़ते अपने घर के आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। बीवी सुबह सवेरे का वक्त था, आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। बीवी बोल पड़ी, मेरा शौहर कहता पीर 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 तो ये है जो हवा में उड़ रहा। पीर साहब कुछ दूर फिर गए, जमीन पर उतरे, घर आए। जैसे ही घर आए बरस पड़ी बीवी। अजी आप कहते हो मैं पीर हूं, पीर तो आज मैंने देख ली। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा में उड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बीवी बोली बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। 100% तूने मान ली ना वो पीर थे? बोले 100 नहीं 110% मैंने मान ली वो पीर थे। तब बीवी पीर साहब बोले अरे पगली वो मैं ही था। तब बीवी बोले अच्छा इसीलिए अब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो जमाना मान लेगा हजरत, घरवाली नहीं मान। बोलो सही के गलत है? तो ये तो दुनिया की बात है। थोड़ी देर के लिए अब चलो चलते हैं मौला अली मुश्किल कुशा और सज्जदा फातिमा के बारगाह में। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मौला अली और फातिमा में झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सज्जदा फातिमा के दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची।
سیدہ فاطمہ نے سوچا بابا کا چہرہ دیکھ لوں گی، دل میں جو تکلیف پہنچی ہے دور ہو جائے۔ بول دو سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ علی کے گھر سے نکلی اور چلی ہے مصطفیٰ کے در کے قریب، اور سوچی کہ نبی کا چہرہ دیکھ لوں گی، دل میں جو تکلیف پہنچی ہے دور ہو جائے۔ اس لیے جب بھی کسی بیٹی کو سسرال میں تکلیف پہنچتی ہے نا، اس کو بابا کی محبت یاد آتی ہے۔ جب بھی کسی بیٹی کو سسرال میں تکلیف پہنچتی ہے، اس کو بھائی کا پیار یاد آ جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا بابا کا چہرہ دیکھ لوں گی، دل میں جو تکلیف پہنچی ہے دور ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ وہ چہرہ، نبی کا وہ چہرہ دیکھ لوں گی جس چہرے کو دیکھنے کے بعد، جس چہرے کو دیکھنے کے بعد جو بھی بیمار وہ شفا پا جائے، مریض ہو تو صحت مند ہو جائے، دکھیارا ہو نبی کا چہرہ دیکھ لے تو وہ سکھ پا جائے۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لوں گی تکلیف دور ہو جائے۔ علی کے گھر سے نکلی ہے اور چلی ہے مصطفیٰ کے چوکھٹ پر۔ جیسے ہی سیدہ فاطمہ علی کے دروازے پہ پہنچی، جیسے ہی فاطمہ علی کے گھر سے نکل کر نبی کے دروازے پہ پہنچی، میرے نبی کے گھر کا دروازہ بند ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کنڈی بجائی، اندر سے نبی کے رحمت فرما تو کون؟ سیدہ فاطمہ بول پڑی بابا آپ کی بیٹی فاطمہ۔ اگر بیٹی جو کے باپ بیٹھے ہو تو میرے گفتگو کو بہت غور سے سننا، اگر نواسیوں کے نانا بھی بیٹھے ہو تو میری گفتگو کو بہت توجہ سے سننا۔ ہو سکتا ہے آج یہی سے تیری زندگی میں